Assalamu alaikum everyone. I'm your English teacher Ms. Isra Fayaz. Today we will be studying Iqbal's Message to Youth, second chapter of your textbook. I'll be reading and explaining it to you by grammar translation method. Will also tell you the meanings of difficult words, and this will also help you in attempting the grammar translation question in your exams. So let's start our today's lecture. Iqbal is one of the most outstanding poet and philosopher of the Indian subcontinent. Outstanding means गैर मामूली. इकबाल बरसगीर पाक व हिंद के इंतहाई गैर मामूली शुरा और फ़लसफ़ियों में से एक हैं. His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century. Intellectual genius means बहुत इल्मी जहानत जिसके पास हो. This line means आपकी इल्मी जहानत 20वीं सदी के दौरान इस्लामी फ़लसफ़े के शोबे में आला रह चुकी है and will direct and influence the Islamic intellectual tradition in the 21st century as well. Influence means असरअंदाज. और 21वीं सदी में भी इस्लामी इल्मी रवायात की रहबरी करेगी, मतलब उस पर असर करेगी. आपकी शायरी जो है उसने आपने अपनी शायरी 20वीं सदी 20th सेंचुरी में लिखी तो तब भी वो मुसलमानों को मुतासिर करती थी, और आपकी शायरी आज भी मतलब 21st सेंचुरी में भी मुसलमानों को, नौजवानों को उसी तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है, उसी तरह से मुतासिर कर रही है. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims to wake up to the reality of time and forge a destiny for themselves. Sublime mean umda, inspire mean मुतासिर करना, and forge means बनाना. मतलब आपकी बेहतरीन शायरी और फ़लसफ़े ने लाखों मुसलमानों की रूह को मुतासिर किया. मतलब आप जो शायरी में कहते थे उससे लोग मोटिवेट होते थे, इंस्पायर होते थे, उनमें कुछ करने का जुनून जज्बा पैदा होता था, ताकि वक्त की हकीकत जानकर उनको गफलत से बेदार करे और अपने आप के लिए तकदीर बनाए. इट मीन्स के मुसलमान जो उस टाइम मतलब कुछ नहीं सोच रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, अल्लामा इकबाल ने पोइट्री लिखी जिसमें वो मुसलमानों को मोटिवेट करते थे, उन्हें इंस्पायर करते थे कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए और अपने लिए वो कुछ करे. उनको गफलत की नींद से बेदार करने के लिए उन्होंने बहुत पावरफुल पोइट्री लिखी. He was very much aware of the fact that if the youth of the Ummah had structured their real destiny, then they could have led the Muslims of subcontinent out of the pit of subjugation earlier than they did. Subjugation means महकूम and fact mean हकीकत. आप इस हकीकत से बखूबी आगाह थे कि अगर उम्मत के नौजवान अपना हकीकी मुकद्दर तश्कील दे चुके होते तो वो बरसग़ीर के मुसलमानों को ग़ुलामी के गड़े से बहुत पहले निकाल सकते थे. इट मीन्स कि अगर मुसलमानों में इतना शऊर होता ख़ुद उस टाइम कि वो अपने लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते और हिंदुओं से जंग करते और अपने लिए आज़ाद मुल्क लेते, तो तब बहुत अच्छी बात थी. लेकिन मुसलमानों को बेदारी के लिए अल्लामा इकबाल की शायरी की ज़रूरत पड़ी. अगर उनमें पहले से थोड़ा शऊर होता तो वो ख़ुद अपने हक़ के लिए लड़ सकते थे. अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर उनकी उम्मत के नौजवानों में एजुकेशन होती, मोटिवेशन होती, तो वो अपने हक़ के लिए ख़ुद आवाज़ उठा सकते थे. Young generation is the standard bearers of any nation. कोई भी जो नौजवान नस्ल होती है वो कौम की हामिले मयार होती है. मतलब कोई भी अगर नेशन है, कोई भी अगर कौम है, तो उसमें नौजवान नस्ल, हमारी यंग जो जनरेशन है, तो उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है, इंस्पिरेशन होते हैं वो उन्हीं की वजह से. अगर देखा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी नेशन में बच्चे हैं तो बच्चे तो कुछ भी नहीं कर सकते. अगर हमारे पास बूढ़े लोग हैं तो वो भी हम देखा जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते. ज़्यादा से जो ज़्यादा अपनी एफ़र्ट्स देता है किसी भी चीज़ में तो वो हमारे पास यंग जनरेशन है.
تو بالکل علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ ینگ جنریشن جو ہے، نوجوان نسل جو ہے، تو وہ کسی بھی قوم کی حامل معیار ہوتی ہے. مطلب نیشن جو بنتا ہے تو وہ ینگ جنریشن کی وجہ سے بنتا ہے. If their energy is channelized in proper direction. Channelized means use. اگر ان کی توانائی مناسب سمت میں لگائی جائے، فار ایگزامپل نوجوان نسل کے ساتھ جو انرجی ہے، اگر اس کو ہم صحیح ڈائریکشن میں یوز کریں، it can bring sea change in the social, political and economic fabric of the nation. تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ انرجی نوجوان کی اگر صحیح سمت میں لگائی جائے تو یہ ایک قوم کی سماجی، سیاسی اور اقتصادی ساخت میں وسیع تبدیلی لا سکتی ہے. Keeping this view in mind, Iqbal focused on the creative energy of the youth in his poetry. ذہن میں یہ نکتہ رکھتے ہوئے اقبال نے اپنی شاعری میں نوجوانوں کی تخلیقی توانائی پر توجہ مرکوز کی. اقبال's نوجوان is مرد مومن، مجاہد، شاہین، an explorer, an adventurer and seer whose aim is going higher and deeper like angel to explore new world in uncharted waters of creativity and intellectual pursuit. Uncharted means unknown. ہمارے پاس غیر تخلیقی جو چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی وہ. The translation for this line is: اقبال کا نوجوان مرد مومن، مجاہد، شاہین، مہم جو اور بصیر ہے، جس کا مقصد علمی اور حقیقی جستجو کے نامعلوم سمندروں کو تلاش کرنے کے لیے شاہین کی طرح اونچی اور زیادہ گہری پرواز کرنا ہے. The youth of Iqbal is a strong believer in ishq, a creative and dynamic energy that helps the youth to discover and subdue new stars of originality and individuality. Originality means حقیقت and individuality means انفرادیت. اقبال کا نوجوان عشق پر پختہ یقین رکھتا ہے. کون سا عشق؟ عشق خدا کے لیے عشق جو ہوتا ہے، عشق حقیقی. اقبال کا نوجوان عشق پر پختہ یقین رکھتا ہے. ایک تخلیقی اور متحرک توانائی ایجادات اور انفرادیت کے لیے تاروں کو دریافت کرنے اور زیر کرنے میں مدد دیتی ہے. مطلب اقبال کا جو نوجوان ہے، اقبال جس نوجوان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کا یقین جو ہوتا ہے وہ اپنے خدا پر بہت پختہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے بلبوتے پر بہت کچھ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. وہ بہت ساری چیزوں کو دریافت کر سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کو ایجاد کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک انسان میں اتنی ایبلٹی اور پاور ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر سکے، آگے بڑھ سکے، اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکے. Moreover, اقبال's نوجوان is a man of خودی. اس کے علاوہ اقبال کا نوجوان انسان خودی ہے. The absolute خودی is infinitely creative. Know thyself and success shall be thine. Iqbal expresses if man becomes emperor of himself, then he can lead the world in his own direction. اور اقبال نے پھر لوگوں کو زیادہ بیدار کرنے کے لیے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مکمل خودی لامحدود طور پر تخلیقی ہے، مطلب کریٹیو ہے، گاڈ کی طرف سے ہے. اگر ہم انسان خود چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. خود کو پہچانو اور کامیابی تمہاری ہوگی. فار ایگزامپل اگر کوئی انسان کچھ بھی نہیں کرتا تو ہمیں پتہ ہے کہ اسے کامیابی نہیں ملے گی، وہ سکسیس نہیں حاصل کر سکتا. ہی کین ناٹ گیٹ اینی سکسیس. بٹ اف سم ون از ورکنگ ویری ہارڈ، کوئی بہت محنت کر رہا ہے تو اسے سکسیس ملتی ہے. جیسے ہم اپنی کلاس میں دیکھتے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں. دے ریئلی ڈو ہارڈ ورک. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی پوزیشنز آ جاتی ہیں. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرتے، سارا ٹائم اپنا ادھر ادھر ویسٹ کر دیتے ہیں، تو ان کو سکسیس نہیں ملتی. تو اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں اپنے نوجوانوں سے، اگر ہم محنت کریں گے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، تو کامیابی ضرور ہمیں ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کامیاب نہ ہوں.
Iqbal expresses, if man becomes emperor of himself then he can lead the world in his own direction. اقبال پھر کہتے ہیں کہ اگر اقبال اگر انسان اپنا ہی حکمران بن جائے، مطلب اپنے فیصلے وہ خود کرنے لگے، اپنے بارے میں سوچے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، تو کیا ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اپنے انداز سے دنیا کو چلا سکتا ہے. اور and such a person can be find out in his and such person can be find out in sagacity the pearl of future for coming generation. اور پھر ایسا شخص اپنی دانش مندی سے آگے والی نسل کے لیے مستقبل کا گوہر تلاش کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی بہت زیادہ سکسیزفل ہو گیا ہے، اس نے بہت زیادہ مطلب اپنے ملک کے لیے وہ کر چکا ہے، تو وہ آگے آنے والی نسل کے لیے بھی ایک پرفیکٹ اگزامپل ہوگا. بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کر کچھ سیکھیں گے اور وہ بھی آگے بڑھنا چاہیں گے. I hope you have got all the points very clearly. I have translated each and every word of your chapter into Urdu for your ease. Here we end our today's lecture. We'll do the remaining chapter in the next week, inshallah.